وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يصل الحبيب إلى الحبيب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. द्रुश्य पढ़ लो सब। जिंदगी है कश्मकश और मौत है कामिल सुकूत कि शहर में है शोर होगा और मकबरा खामोश है। हाँ कश्मकश होती रही दिन रात मरूज़ीस्त में इंतहा में मौत जीती और हारी जिंदगी।
یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، پر اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لو، محبت نال پچھلے حضرات بھی سارے درود شریف پڑھن۔ سٹیج تشریف فرما معزز علماء کرام قراء عظام، انتہائی قابل سب احترام و سب تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، کوئی لمبی چوڑی تقریر یا جلسے کا پروگرام نہیں، محترم و مکرم جناب حکیم قاری محمد اسلم صاحب رحمت اللہ علیہ دی وفات حسرت آیات دے ہوتے چند تعزیتی کلمات اور انہاں دے ایصال ثواب واسطے یہ پروگرام ترتیب دیتا گئے۔ تو سب تو پہلے میں دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی جناب قاری محمد اسلم صاحب کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماوے، اللہ تبارک و تعالی انہیں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماوے۔ اللہ کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن مسلمان کا خاتمہ بالخیر فرماوے اور مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماوے۔ دوستوں، موت کا لفظ سارے ہاں جس وقت بولے میں اس کو مراد ایسا گنتے ہیں کہ موت کا معنی مک ونجنے، فنا ہو ونجنے، ختم ہو ونجنے، یعنی مر گیا تو ختم ہو گیا، مک گیا، فنا ہو گیا۔ لیکن یہ تصور انتہائی غلط ہے۔ موت مک ونجن کا نام نہیں، ختم ہونے کا نام نہیں، بلکہ موت
ایک جہان تو دوسرے جہان دے اندر منتقل ہو بننا ہے. اللہ نے اس کائنات کے اوتے کئی عالم کئی جہان بنائے. پہلی سورت قرآن دی پڑھ دے ہو نا, الحمدللہ رب العالمین. عالمین جمع ہے عالم دی, کئی جہان. ایک عالم ارواح ہے, اس تو چل دیاں اساں اما دے پیٹ دے ایک جہان دے اندر آئے ہیں. ماں دا پیٹ یہ بھی ایک جہان ہے, اور ایسا جہان ہے کہ اس دے اندر زندگی ہے. جب بچہ 4 ماہ گزر وے روح آوے دیئے, وہ بچہ اندر زندہ ہے, وہ کھاندہ بھی ہے, وہ پیندہ بھی ہے, وہ پاسے بھی پتریں دے, الٹ پلٹ دائیں بائیں بھی ہوں دے, وہ ساہ بھی گھن دے. لیکن انہاں سارے کمہ دا باہر ساکو پتا نہیں لگدا. ماں دے پیٹ دا ایک پردہ ہے, ماں دے پیٹ دا ایک پردہ ہے. اس پردے دی وجہ کر کے پتہ نہیں چلتا کیویں کھا رہی ہے, کیویں پی رہی ہے, کیویں سائڈہ تبدیل کر رہی ہے, کیویں ساہ جھندا پائے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, جیویں او ماں دے پیٹ دا ایک جہان ہے, تو اس جہان تو بندہ اس دنیا دے اندر آندے, اس دنیا والے جہان تو وقت ایک عالم برزخ دا جہان ہے. او جہان قبر والا جہان. وہ کیڑا جہان ہے؟ قبر والا. وہ دے اندر بھی زندگی ہے. قبر جوان کے بندہ مکلی میں دا علماء تو کنے سینن قبر کول گزرو آکھو السلام علیکم یا اہل القبور. حضور فرمائے مردہ سلام سن دے, اگر سندہ نہ ہوئے ہاں تو وقت سلام آکھن دی کوئی ضرورت کئی نہ ہے. حدیث پاک یہ چاہ دے اتاہما ملکان فیقعدانہی, فرشتے آنن آکے اٹھا بھی لیندن, آکے اٹھا بھی لیندن, اور اٹھا کے فیسعلان وقت سوال کرے دن من ربک من نبیک ما دینک, رب تیرا کون, نبی تیرا کون, دین تیرا کیڑا. اگر اے مک گیا ہے, اگر اے ختم ہو گیا ہے, تو وقت سوال دا جواب کیا؟ معلوم ہویا جی میں اماں دے پیٹ ایک زندگی ہے, ایمیں برزخ والے جہان دے اندر بھی ایک زندگی ہے. اتھا اماں دے پیٹ دا پردہ ہے, اتھا او مٹی دا پردہ آ گئے. برزخ دا معنی پردہ تھی دے. سبحان اللہ. برزخ دا معنی کیا ہوں دے؟ پردہ. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے دائیں بائیں علماء کرام بیٹھے اللہ دا قرآن بیان کریں دے. 27واں سپارہ فرمایا مرج البحرین, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. دو سمندرین اکٹھے چل رہی ہیں, اکٹھے چل دے پہنے, اور انہوں دے درمیان ایک پردہ بینہما برزخ, ایسا پردہ کہ ایک سمندر دا پانی سفید, دوسرے
دا کالا ایک سمندر دا پانی دودھیا دوسرے سمندر دا پانی مٹیالا ایک سمندر دا پانی نیل تے دوسرے سمندر دا پانی او کالا لیکن چلتے کٹھے کٹھے پائن ویکھن والے کو پتہ نہیں چلتا بینہما برزخ بینہما برزخ انہاں دے درمیان ایک پردہ ہے کہ لا یبغیان انہاں پانیاں نو ملن نہیں دینا ایک دا پانی کروائے دوسرے دا پانی مٹھائے مٹھا کروے دے نال نہیں ملدا تے کروا مٹھے دے نال نہیں ملدا او لوگوں اے دنیا والا جہان اے دار العمل اے دار العمل مالک لم یزل فرمینے اے میرے بندیو میں تو کچھ دنیا تے بھیجے میں اس واسطے بھیجے نہیں کہ میں دیکھنا چاہنا کون تارے وچوں ایوکم احسن عملا کون زیادہ چنگے اعمال کرن والا ہے زیادہ اچھے اعمال کرن والا ہے یہ دنیا مزرعۃ الاخرہ آخرت کی کھیتی ہے جو کچھ اتھا وہاں گھنسو جو کچھ کاشت کرے سو ایدہ پھل اگلے جہان دے اندر جیسو باقی اگر مر کے مک ونیو ہاں اس تو بڑی گلی کوئی نہ ہے بلکہ ہاں حساب تے کیا کتاب تے کیا تلاوڑا تے کیا میزان بس یہ زندگی ہے 4 دن کھا پی کے تے اس تو بعد ختم ہو ونیو ہاں لیکن میں تو انگسم بھی موت مر ونجن دا نا نہیں مک ونجن دا نا نہیں موت ہک جہان تو بے جہان دے اندر منتقل ہو مرتا جی میں تو میرے دیہاتی بھی رہا زمینہ وچے دیو خرید کرے دیو سودے کرے دیوے پٹکاری کولو ویندے وے کانو گو کولو جی ساڑی زمین دا کے کر دیو انتقال کیا کر دیو انتقال ہن انتقال نال زمین وقت نہیں گئی کیا ہوئے کہ عبد الرحمن دے نا تو لہ کے تے نور محمد دے نا منتقل ہو گئی ہے اس نو آکھیا نے انتقال تا اسا عالم دنیا تو منتقل ہو کے عالم برزخ دے اندر چلے گئے آدھے ہیں فلانے دا انتقال ہو گئے فلانے دا انتقال ہو گئے فلاں کے انتقال کربلال پر ہمیں بہت افسوس ہوا تو موت دا معنی ثابت ہویا مک ونجن نہیں ختم ہومن نہیں بلکہ ہک جہان تو دوسرے جہان دے اندر منتقل ہونا ہون اساں لوگاں نے اس موت کو مصیبت سمجھ گئے دے کیا سمجھ گئے دے مصیبت میری طرف توجہ کرو جلے اساں مصیبت سمجھے اتھا میرے آقا دو جہاں امام الانبیاء فخر کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آ گئے کہ اے مومنو الموت تحفت المؤمن موت مصیبت نہیں موت مومن واسطے تحفہ ہے سبحان اللہ موت مومن واسطے کیا ہے تحفہ ہے مومن واسطے کہنے واسطے مومن ہن ایک عرفی مومن ہے ایک او مومن ہے جے کو اللہ دا قرآن تے حضور دا فرمان مومن آگے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات جڑے ایمان لے آئے تے عمل کیتے چنگے او مومن ہوئے تو میں آکھا میں مومن تسی آکھو تسی مومن لیکن ثابت کی تو ہو سی کہ جب اعمال کو دیکھ سوں کہ عمل اچھے ہیں سچ بولیں دے جھوٹ نہیں بولیں دا ہمسائے نال اچھا سلوک کرے دے کاروبار دیانت نال کرے دے امانت نال کرے دے ناب تولچ ڈنڈی نہیں مرے دا ملاوٹ نہیں کرے دا سمجھ آ رہی یہ نشانیاں ہیں یہ کیا ہے نا نشانیاں ہیں تے جیڑے اساں آدھے ہیں بے مولی صاحب جھوٹ دے بغیر تا ساری دکانداری چل دی نہیں جب تک ملاوٹ نہ کروں
ویلے تائیں بچدی ہی کوئی شے نہیں، ول ایمان کتھوں رہا؟ ہمسایا ساڑے کول تنگے، اس دے نال حسن سلوک نہیں، محلے والے نال سلام دعا نہیں، گزرتے ہیں گردن سریہ ہے، عقل خانی ہے، دعویٰ ہے کہ میں چونکہ داڑھی رکھ لئیے، میں مسجد نماز پڑھنا، اے ہمسایا میرا داڑھی مننا ہے، ٹھیک ہے میں بڑا مومن آتے، اے بھائی توجہ کرو، دین دے وچ داڑھی ہے، دین دے وچ داڑھی ہے، لیکن داڑھی وچ سارا دین نہیں، داڑھی وچ سارا دین، یہ دین دا ایک عمل ہے، دین دا ایک عمل ہے، دین تو بہت لمبا چوڑا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، اے لوگو موت مومن واسطے تحفہ ہے، اللہ دے نبی کی نے تحفہ ہے، فرمایا جب تک موت نہ آسی اللہ نال ملاقات نہ ہوسی، جب تک موت نہ آسی اللہ دے حبیب دی زیارت نہ ہوسی، جب تک موت نہ آسی جنت دے اندر داخلہ نہ ہوسی، جب تک موت نہ آسی اس وقت تک اللہ دے ملائکہ دے نال ملاقات نہ ہوسی۔ الموت تحفۃ المومن، اللہ دے نبی کیسا تحفہ ہے، فرمایا الموت جسر، الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا پل ہے، ایسا پل ہے جڑا حبیب کو اپنے محبوب دے نال ملاقات کرنے، فرمایا اس پل کو کراس کر کے اللہ دے نال ملاقات ہوسی، اللہ دے حبیب نال ملاقات ہوسی، نیکوکاروں دے نال ملاقات ہوسی، اولیاء دے نال ملاقات ہوسی، اپنے بزرگاں پیراں تے ولیاں نال ملاقات ہوسی، جڑے ماں باپ دنیا تو رخصت ہو گئے انہاں دے نال ملاقات ہوسی۔ تو اس واسطے میرے آقا نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، اور لوگوں موت کو مصیبت نہ سمجھائے، موت کو آفت نہ سمجھائے، بلکہ موت مومن واسطے تحفہ ہے۔ اور میرے پیر عبدالرحمان والے دوستو، جڑے بندے کو چنگی موت آوے، مثلا نماز پڑھتے موت آ دیئے آدھے ویکے جی سہنی موت آئیے، قرآن پڑھتے موت آوے آدھے وے کیسی پیاری موت آئیے، تہجد پڑھ دیا موت آوے آدھے یار کیسی سہنی موت آئیے، آدھے نہیں آدھے جی، اس سہنی موت جو آدھے پہ ہیں، چنگی موت جو آدھے پہ ہیں، یعنی موت کو چنگا آدھے پہ ہیں، سونا آدھے پہ ہیں، کیونکہ چنگے حالات چاہیے تو موت بری چیز نہیں۔ تو سمائے اجن اماں دے پیٹ چھا سے باہر دنیا تے کوئی نہ سے آئے، اللہ نے فرشتے کو حکم دیتے اکتب نفسہ، اکتب رزقہ، اکتب عملہ، اے میرا فرشتہ ان دے ساہ لکھ لائے، اے دا رزق لکھ لائے، اے دے نیک عمل لکھ لائے۔ اجر اماں دے پیٹ چونے ہیں سارے گنتری دے ساہا وہ لکھی چکے ہونن، تحریر تھی چکے ہونن اللہ دے ہاں، جڑے سارے نیوالے کے لقمے دنیا دے اتے کھامنن وہ پہلے لکھی چکے ہونن۔ ایسا کوسنے دینے ہیں کہ جناب فلاں شخصیت کی بے وقت موت نے ہمیں محزون کر دیا، مغموم کر دیا، پریشان کر دیا۔ تو میرے بھائی وقت مقرر کرن والا اللہ ہے، نہ تسا نہ میں۔ اللہ کا قرآن بیان کریں گے کہ حتی اذا جاء اجلہم لا
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جس وقت مقررہ گھڑی آویں گے، مقررہ ٹائم آویں دے، مقررہ وقت آویں دے، اللہ دی قسم نہیں لحظہ پہلے نہیں لحظہ بعد دے اندر یہ دنیا والی ہے انہاں دی وفات اتنی ہے۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں توجہ کرائے، یہ پچھلا ہفتہ گزرے تھوڑے گھر موڑ دے اندر اور ڈاکٹر نوید مدنی صاحبان 10:30 بجے دے قریب ایکسیڈنٹ ہوئے، آپ بھی بیوی بھی جوان بچہ بھی تے رات 10 بجے جنازہ پڑھ کے قبرستان چھوڑ آئے۔ ایک دن بھی گھر وچ نہیں رکھن دیتا، ایک دن بھی گھر وچ تجھے ڈولی میں کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے، تجھے ڈولی میں کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے، لے جائیں گے، لے جائیں گے، تیرا کر کے ہار سنگار جنگل میں لے جائیں گے۔ کپڑے جناب پاتے ہوئے لہیدہ بھی کوئی نہیں، کینچیاں کے مقرارہ چار کے گھرنا نہیں، ایک قمیص کٹو، ایک شلوار کٹو۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، جتنا بڑا خان، جتنا بڑا مالک، جتنا بڑا ملک، جتنا بڑا قاری، جتنا بڑا علامہ پھٹا گھرنا مسیح تو چاہ کے آدمی یار یہ 1.5 لاکھ دی مسحری تے سنتا ہو، یہ بیڈروم تبن کے دیکھو اتھر جناب 5 لاکھ دا پلنگ وچھیا ہویا ہے، ٹائلان لگیا ہونا، آنکھ دے نہیں یارا چاہے 5 لاکھ دے پلنگ تے سنتا ہے، لیٹ سی ہی پھٹے دیتے ہیں جی، کپڑے کٹی کھڑن پھٹے تیمی چاہی کھڑن، ہتھاں جو آنگوٹھیاں بھی اتار گرنن، گرے دی چین بھی اتار گرنن، گرے ہتھاں دیاں ہتھ کڑیاں وہ بھی اتار گرنن، ہر شہر اتار کے آجنمیاں گھرنا ہو 10 روپے گز والا، او لٹھا یار ایتے دوسری دا سوٹ پہنائی، ایتے 5,000 دا 6,000 دا سوٹ پہنائی، آدھے نہیں جتنا بڑا پہنا ہاں آج یہ لٹھا نال لاؤ کے ویسی۔ یہ نہیں تجھے ڈولی میں کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے، تیری ڈولی کا رنگ رنگیلا، تجھے روئے گا سارا قبیلہ، تجھے روئے گا سارا قبیلہ، تیرا کر کے ہارو سنگار جنگل میں لے جائیں گے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اس واسطے میں گزارش کر رہا ہوں، موت مکمنن کا نام نہیں، ختم ہونے کا نام نہیں، فنا ہونے کا نام نہیں، بلکہ موت ایک جہان تو دوسرے جہان دے اندر منتقل ہونے کا نام ہے۔ پھر وہ جہان ایسا ہے جدی لیمٹ کوئی نہیں ہے، اس دی لیمٹ 15 سال 20 سال 40 سال 50 60 70 تے کوئی ویندے، اس دی کوئی لیمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ 40 سالہ زندگی واسطے تیاری کیتی ہے، اچھا محل بنائے، اچھا مکان بنائے، بھوئے لگے زمین لگے، لیکن ان لمٹ زندگی واسطے کوئی پروگرام نہیں بنایا۔ بڑھانا چاہیے یا نہیں بڑھانا چاہیے؟ جی بھائی ایسا کچھ سوچے ہے؟ جی میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول
اسرائیل امین آیا، آ کے سلام کیتا، اجازت طلب کی تھی، توجہ کرائے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی۔ اسرائیل آکھن لگا اللہ دے نبی مالک نے حکم دیتا ہے میرے محبوب کو آکھو چاہو تے دنیا تے رہن پسند فرماؤ، چاہو تے اللہ دی ملاقات پسند کرو۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل تو توقف کر، ٹھہر جا۔ اسرائیل ٹھہر گیا، فرمایا جبرائیل کو بلاؤ۔ جبریل حاضر خدمت ہویا، میرے آقا نے فرمایا جبریل اگے 53 سالاں تو اللہ دا پیغام میں محمد تک لے آندا ہاں، اج میں محمد دا پیغام میرے خدا کو لے جا۔ آقا کیا حکم ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل آیا بیٹھے، اللہ کو آکھو تہاڈا پیغام بھی میرے تک پہنچا چھوڑیا ہے، لیکن میں ان کو توقف کرائے ٹھہرائے تہاڈے کول میرا یہ سوال ہے کہ میرے دنیا تو برقع وٹاون دے بعد مینوں یہ تسلی دیو جو میری امت نال کیا معاملہ میری امت نال کیا معاملہ فرمے سو۔ جب تک میں اے تسلی نہ دے سو اس وقت تک میں اپنا فیصلہ نہیں کر سنے دا کہ دنیا تیرا ساں یا اللہ دی ملاقات۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ پاک نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کو آکھو کہ لا یخزیک اللہ، میں اللہ تو کو کہیں رسوا نہ کرے سا امت دے معاملے دے اندر، ولا سوفا یعطیک ربک فترضا، میں تو کو امت دے واسطے اتنا کچھ دے سا، اتنا کچھ دے سا، یعطیک اتنا دیندہ راسا فترضا، جب تک تساں راضی نہ ہو سو میں اس ویلے تئی بس ہی نہ کرے سا۔ تو دوستو جڑے اتنے شفیق نبی ہیں، اتنے کریم نبی ہیں، اتنے رحیم نبی ہیں، اتنے رؤوف نبی ہیں، اس نبی دا بھی ساڑھے اتے کوئی حق ہے یا کوئی نہ؟ او بھائی صوفی صاحب ایک منٹ ٹھہر جا، اے پروں قیامت تو نہیں آندی بھائی جی لگدا ہی نہیں ہے، میں تھوڑے کو زیادہ جلدی ہے، میں اگے ایک جگہ تے جا کے بیان کرنے تقریباً اتھوں کو لو 150 کلومیٹر دور سفر کر کے، لیکن میں جب تک گل نہ مکاؤں اس وقت تک نہ یہ روٹیاں چاول لے آوے، جب تک دعا نہ کراں اس وقت تک یہ نہ اتھے لے کے آوے، کیوں اتھا اساں جمع ہوئے ہیں دعا واسطے۔ کس واسطے جمع ہوئے ہیں؟ دعا واسطے۔ حدیث پاکی چاندے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت دا مغز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے اے چند منٹ گزارشات کرنے دا مقصد یہ ہے کہ آج جس طرح قاری اسلم صاحب دنیا تو رخصت ہو گئے، کل کلام تساں بھی تے میں بھی اسے راہ دے اتے رخصت ہونے، تو جہان اصل اگلا جہان ہے جی میں اس جہان دی تیاری کیتی ہے، اس جہان بھی سانو کیا کرنی چاہیے؟ تیاری کرنی چاہیے بھائی۔ تو تمام حضرات انشاءاللہ دعا واسطے تیار بیٹھے ہوئے، دعا کرے دے ہیں، ختم بھی پڑھ دے ہیں، زمانے پہ کوئی ہم سر میرے مولا کا آیا نہیں ہے، زمانے پہ کوئی ہم سر میرے سونے کا آیا نہیں، نبی بار پایا نہیں ہے، زمانے پہ کوئی ہم سر میرے مولا
زور نہ رکھ سبحان اللہ سنائے مصطفیٰ کہہ تو عطا کی میں ہوئے کم تر سنائے مصطفیٰ کہہ تو عطا کی میں ہوئے کم تر سنا جانی خدا کی تھی خود قرآن دے اندر سوا سید تجھے وہ آسمان کی رب بلایا نہیں اقبال مانگو کر نبی اقبال پایا نہیں زمانے میں کوئی ہم سر میرے اولاد آیا نہیں سارے حضرات میں اول والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی جو بیان کی تھے میرے تو پہلے علماء کرام نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی نعت خوانی کی تھی یا اللہ گھر دے اندر مائیاں بیٹیاں بچیاں نے جو ذکر اذکار کی تھے تسبیحات کی تھے تلاوت کلام پاک کی تھی یا اللہ جو کچھ صدقہ و خیرات کی تھے نہ ساریاں دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو تحفتاً حدیتاً پیش کرے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت حضور اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کرے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب سر محترم قاری محمد اسلم سے روح کو پہنچا آمین یا اللہ انہوں نے قبر کو جنت دباغیں جو الباق پڑھا سونے ربا انہوں کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام نصیب فرما سونے ربا انہوں نے سیئات و حسنات دے اندر تبدیل فرما پیارا رب جو انہوں کو دنیا دے اندر بحثیت انسان نقشاں بھلا ہو گئے اپنی رحمت نال معاف فرما سونا ربا سارے دعاواں انہوں دے حق دے اندر قبول اور منظور فرما سونا ربا جتنے دوست آئے بیٹھے جنہاں دے اعزاء اقربا رشتہ دار بھائی بن دنیا درست ہو گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما یا اللہ سب کی مغفرت فرما سب کی بخشش فرما سونا ربا سارا خاتمہ ایمان تے فرما مرتے ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرما سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.